بریلی شریف جو اعلی حضرت کے شہزادے ہیں، خانوادہ اعلی حضرت کے چشم و چراغ، اور اسی گلشن کے خوبصورت گلاب ہیں، گلاب جن کی خوشبو سے صرف ہندوستان نہیں پوری دنیا مہک رہی ہے۔ آپ کی نظروں کے سامنے ہے، حضرت کے چہرے مبارک کی زیارت بھی کرے اور قصب اعلی حضرت کے روحانی فیض سے مالا مال ہوتے رہے۔ بالکل ادب سے بیٹھیں، جلدی بیٹھے، بس میں 15 سے 20 منٹ، زیادہ سے زیادہ 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ، چونکہ ابھی تو میری تقریر زیادہ سے زیادہ 35-40 منٹ ہوئی ہے، آپ آئے ہیں تو کچھ لے کر جائے۔ حضور کی اجازت سے میں آپ تک اپنا پیغام پہنچانا چاہتا ہوں۔ میں نے آپ کو تیسری حدیث سنائی، تیسری حدیث کا مطلب سننا چاہتے ہیں تو سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ بس تیسری حدیث کا مطلب سنیے، اس کے بعد دوسرا وعدہ پورا کروں گا، اس کے بعد تیسرا وعدہ پورا کروں گا۔ 3 وعدہ میں نے کیا ہے۔ تیسری حدیث سنیے، پہلے وعدہ میں تیسرے نمبر کی حدیث۔ حضرت عمارہ بن خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے پیغمبر نے ایک دفعہ ایک دیہاتی غیر مسلم سے گھوڑا خریدا۔ کیا خریدا؟ زور سے بولو۔ ایک دیہاتی غیر مسلم سے کیا خریدا؟ گھوڑا خریدا۔ گھوڑا اتنا خوبصورت تھا، ادھر دیکھیے، کہ نبی نے جب گھوڑا خریدا تو گھوڑا والا ادھر دیکھیے نبی کی بارگاہ میں، نبی کے کاشانہ مبارک کی طرف جب اپنا گھوڑا لے کر چلا، جب میرے نبی کے گھر کو گھوڑا پہنچانے کے لیے چلا تو راستے میں جس کی بھی نظر گھوڑے پر پڑتی وہ گھوڑے والے سے مول بھاؤ کرنے لگتا ہے۔ گھوڑا والا کیا لوگے قیمت ہے؟ گھوڑے والے تمہارے گھوڑے کی کیا قیمت ہے؟ وہ مول بھاؤ کرتا، اس کی نیت بدلتی چلی گئی کہ اگر مجھ کو زیادہ پیسہ ملے گا تو میں بیچ ڈالوں گا۔ جب نیت بدلی اور گھوڑا والا جب مول بھاؤ کرنے لگا لوگوں سے، نبی کو آواز ملی تو نبی نے فرمایا، اے گھوڑا والا ہوش میں آ جا، میں نے تم سے تمہارا گھوڑا خرید لیا ہے، پھر تم مول بھاؤ کیوں کر رہے ہو؟ گھوڑا والا کہنے لگا کہ آپ نے مجھ سے گھوڑا خریدا نہیں ہے، اگر خریدا ہے تو کوئی گواہ پیش کیجئے۔ نبی کریم نے فرمایا کہ میں گواہ کہاں سے لاؤں؟ جس وقت میں گھوڑا خرید رہا تھا کوئی وہاں پر نہیں تھا، میں گواہ کیسے پیش کروں؟ جیسے اتنا کہنا تھا، اچانک نبی کی نظر ایک دیوانے پر پڑی۔ حضرت خزیمہ وہاں سے جیسے نبی کو دیکھا، دوڑتے ہوئے عشق رسالت میں مچلتے ہوئے نبی کی بارگاہ میں آئے۔ جب دیکھا کہ دیہاتی نبی سے بحث کر رہا ہے اور نبی سے کہتا ہے کہ اگر آپ نے مجھ سے گھوڑا خریدا ہے تو گواہ پیش کیجئے، میں آپ کو گھوڑا دے دوں گا۔ اب میرے نبی گواہ نہیں پیش کر پا رہے ہیں، چونکہ جس وقت نبی نے گھوڑا خریدا تھا وہاں پر کوئی آدمی موجود نہیں تھا، کوئی صحابی موجود نہیں تھے کہ جس کو گواہ بنا کر پیش کرے۔ حضرت خزیمہ نے جیسے اس کافر غیر مسلم کی بات سنی، آپ غصے میں آئے، اور غصے میں آنے کے بعد سنیے، نبی کریم کے دستے مبارک کو چوما۔ چومنے کے بعد کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اس سے گھوڑا خرید لیا ہے۔ جیسے وہ غیر مسلم سنا کہ یہ گواہی دے رہا، اس کا سر چکرانے لگا کہ اب تو میری طاقت نہیں چلے گی، مجھ کو تو گھوڑا دینا ہی پڑے گا، بیچنا ہی پڑے گا۔ ادھر دیکھیے، نبی کو اس نے گھوڑا دیا، نبی نے پیسہ دیا، وہ واپس ہوا۔ غور سے سنیے، واپس ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد میرے نبی نے حضرت خزیمہ کو بلا کر کہا، اے خزیمہ، یہ بتاؤ، جس وقت میں گھوڑا خرید رہا تھا تم وہاں پر موجود نہیں تھے، تو نے دیکھا نہیں تھا، گواہی کیسے دی؟ اتنا سننا تھا۔ غور سے سنیے، حضرت خزیمہ مچل کر کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، ہم آپ پر ایمان رکھتے ہیں، آپ سے زیادہ سچ بولنے والا روئے زمین پر کوئی نہیں ہے۔ اے اللہ کے رسول، اللہ نے آپ کو پاک اور بے عیب
بنا کر بھیجا ہے، آپ سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، کوئی غلطی نہیں ہوتی۔ یہ اللہ کے رسول، اگرچہ میں نے دیکھا نہیں مگر آپ کا کہنا میرے دیکھنے کے برابر ہے۔ یہ اللہ کے رسول، گرچہ میں نے نہیں دیکھا لیکن آپ کا کہنا آپ سچے ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، جھوٹ نہیں بول سکتے۔ یہ بے ایمان غیر مسلم جھوٹا ہے، اس کو جھوٹ بولنے کی عادت ہے، اس لیے یہ کوئی بھی جھوٹ بول سکتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول، گرچہ میں نے نہیں دیکھا تھا کہ آپ نے گھوڑا خریدا ہے لیکن ہم آپ پر ایمان رکھتے ہیں، آپ کو سچا جانتے ہیں، رسول جانتے ہیں۔ اے اللہ کے رسول، آپ کا کہنا میرے دیکھنے کے برابر ہے۔ آپ نے کہا اللہ ایک ہے، میں نے دیکھا نہیں لیکن میں نے گواہی دیا، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ تو مصطفیٰ، آپ کا کہنا امتی کے دیکھنے کے برابر ہے۔ یہ ہے نبی کا یہ ہے نبی کی شان۔ اب سنیے کیا ہوا، اب سنیے کیا ہوا۔ فجعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم شہادت خزیمہ شہادت رجلین، میرے پیغمبر نے جب حضرت خزیمہ کا عشق دیکھا، حضرت خزیمہ کا جذبہ دیکھا، حضرت خزیمہ کا حوصلہ دیکھا، جب ان کا پختہ ایمان دیکھا تو نبی نے اپنے پاور کا استعمال کیا اور ان کو وہ مقام عطا کیا جو مقام کسی صحابی کو نہیں دیا۔ نبی نے فرمایا، اے خزیمہ سن لے، آج کے بعد سے کسی معاملے میں اگر تم اکیلے گواہی دو گے تو کان کھول کر سن لو، میں تم کو وہ مرتبہ دے رہا ہوں کہ تمہاری تنہا گواہی دو مردوں کے برابر ہوگی۔ یہ ہے نبی کا پاور، یہ ہے نبی کا اختیار۔ حضرت ادھر دیکھو، اکیلے گواہی دیں تو حضرت کی گواہی ایک گواہی ہوگی، میں گواہی دوں تو میری ایک گواہی ہوگی، علامہ اسلام الدین گواہی دیں، اکیلے گواہی دیں تو ایک گواہی کہلائے گی۔ صدیق اکبر، صحابہ کرام میں چلیے، کوئی بھی صحابی اگر اکیلے گواہی دے تو ان کی ایک گواہی کہلائے گی، لیکن اللہ کے رسول نے حضرت خزیمہ کو وہ مقام عطا کیا کہ کسی بھی چیز میں اگر وہ اکیلے گواہی دیں گے تو ان کی گواہی کو دو مردوں کے برابر اہمیت حاصل ہوگی۔ یہ ہے نبی کا پاور، یہ ہے نبی کا اختیار۔ نبی جب چاہے، جس وقت چاہے، جس کے لیے چاہے، جو چیز چاہے جائز قرار دے، جو چیز چاہے ناجائز قرار دے، جو چیز چاہے حلال کر دے، جو چیز چاہے حرام کر دے۔ وہ پاگل ہے جو کہتا ہے نبی کو کوئی پاور نہیں ہے، اس سے کہیے توبہ کرو اور تم اپنی کھوپڑی صحیح رکھو، مسلمان بن کر رہو، مسلک اعلی حضرت کے جھنڈے کے نیچے رہو۔ ابھی تو میں نے ایک وعدہ پورا کیا، اگر اجازت دیجئے تو جلدی جلدی دو وعدہ 10 منٹ سے 15 منٹ کے اندر دو وعدہ اور پورا کر دوں۔ میرا دوسرا وعدہ تھا، نبی کے ماں باپ کلمہ پڑھے تھے کہ نہیں، نبی کے والدین کریمین مسلمان تھے یا نہیں۔ کچھ بے ایمان لوگ کہتے ہیں کلمہ نہیں پڑھے تھے، مسلمان نہیں تھے، کیا ان کا کہنا غلط ہے یا ان کا کہنا صحیح ہے؟ آپ صحیح سے سن کر جائیے، حضرت کی زیارت کر کے جائیے، اور موقع ملا ہے جو مرید نہ ہوئے ہوں اعلی حضرت کے سلسلے میں، قادری سلسلے میں، رضوی سلسلے میں آپ ضرور داخل ہو جائیے۔ یہ آج آپ کا مقدر ہے، یہ بات چلی تو میں نے کہہ دیا۔ اب میں دوسرا وعدہ پورا کرنے جا رہا ہوں، اجازت ہے؟ جلدی بولو اجازت ہے، لیکن ایسے نہیں، ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ، ہاتھ نیچے کرو۔ ایک بات میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ بتاؤ آدھار کس کو بنوانا پڑے گا، جو زندہ ہے اس کو یا جو قبرستان چلا گیا اس کو؟ اور زور سے بولو، اور بولو پین کارڈ، اور بولو پین کارڈ کس کو بنوانا پڑے گا؟ اور بولو زندوں کو یا مردوں کو؟ زندوں کو۔
دیش کا قانون زندوں کے لیے ہے یا مردوں کے لیے؟ ہاتھ اٹھا کر بولو، اور بولو کس کے لیے؟ اچھا یہ بتاؤ، نماز کس پر فرض ہے، زندوں پر کہ مردوں پر؟ روزہ کس پر فرض ہے، زندوں پر کہ مردوں پر؟ حج کس پر فرض ہے، زندوں پر کہ مردوں پر؟ جلسے میں آنا کس کو چاہیے، زندوں کو کہ مردوں کو؟ زندوں کو تو میری طرف دیکھو، نماز زندوں پر فرض ہے، روزہ زندوں پر فرض ہے، حج زندوں پر فرض ہے، ایسے ہی کلمہ پڑھنا بھی زندوں پر فرض ہے۔ جو دنیا میں آ چکا ہے بولو اس پر فرض ہے، لیکن جو آیا ہی نہیں تو بولو اس پر کلمہ فرض ہوا نہیں ہوا؟ حضرات ادھر دیکھیے، یا آیا تو مگر ٹھہرنے کا موقع نہیں ملا، دنیا سے چلا گیا، تو بولو کیا اس پر کلمہ پڑھنا فرض ہوگا؟ نہیں، کیونکہ ٹھہرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ ارے زور سے بولو، آیا مگر جھٹ سے وہ چلا گیا، ٹھہرنے کا موقع نہیں ملا، ہوش میں آنے کا موقع نہیں ملا، بالغ ہونے کا موقع نہیں ملا، بولو کلمہ پڑھنے کا موقع نہیں ملا، تو اس کو کلمہ پڑھنا ضروری نہیں ہوگا۔ جب آپ سمجھ گئے تو اب سنیے، ان بے ایمانوں سے پوچھئے کہ میرے نبی کے ماں باپ دنیا سے کب گئے؟ میرے نبی کے ماں باپ دنیا سے کب گئے؟ کب پردہ کیے؟ ادھر دیکھیے، سنیے، جب میرے نبی اپنے ماں کے شکم مبارک میں تھے، جلدی بولو، جب میرے نبی اپنے ماں کے شکم مبارک میں تھے تو ان کے ابا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، ادھر دیکھیے، جب نبی ماں کے شکم مبارک میں تھے تو ان کے ابا حضور 25 سال کی عمر میں دنیا سے چل بسے، 25 سال کی عمر میں دنیا سے چل بسے، جب میرے نبی اپنے اماں کے شکم مبارک میں تھے، اپنے والدہ کریمہ کے شکم مبارک میں تھے، نبی نے اپنے ابا کا چہرہ تک نہیں دیکھا، نبی نے اپنے والد کریم کا چہرہ تک نہیں دیکھا۔ ادھر دیکھیے، اور جب میرے نبی کی عمر 5-6 سال کی ہوئی تو میرے نبی کی امی بھی دنیا سے چل بسی۔ میرے نبی کی امی نے نبی کا اعلان نبوت نہیں سنا، نبی کا بولو اعلان نہیں سنا، نبی کی نبوت کا زمانہ نہیں پایا۔ ادھر دیکھیے، نبی اس وقت بچے تھے، نبی نے اعلان کب کیا؟ جب 40 سال کی عمر ہوئی۔ نبی نے اعلان نبوت کب کیا؟ 40 سال کی عمر میں۔ تو اعلان نبوت سے پہلے کسی پر کلمہ پڑھنا فرض نہیں، زور سے بولو، اعلان نبوت سے پہلے کسی پر کلمہ پڑھنا فرض نہیں، اور کسی پر بھی ایمان لانا فرض نہیں۔ اعلان ہونے کے بعد، اعلان سننے کے بعد، یا نبوت کا زمانہ پانے کے بعد تب لوگوں پر کلمہ پڑھنا فرض ہے۔ اور نبی کے ماں باپ نے، نبی کے والدین کریمین نے نہ تو اعلان سنا، نہ تو نبوت کا زمانہ پایا۔ جب دونوں نہیں پایا تو نبی کے ماں باپ کو کلمہ پڑھنے کا موقع ہی نہیں ملا، اور جب موقع نہیں ملا تو اے بے ایمانو، تم نبی کے ماں باپ پر جو یہ غلط الزام لگاتے ہو، تم سے بڑا پاگل کون ہوگا؟ ہاں، نبی کے ماں باپ محمد الرسول اللہ تو نہیں پڑھتے تھے کیونکہ ان کا زمانہ نہیں پایا، ان کا اعلان نہیں سنا، محمد الرسول اللہ تو نہیں پڑھتے تھے، مگر ان کے ماں باپ والدین کریمین لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے۔ کیا ہاتھ اٹھا کر بولو، کیا پڑھتے تھے؟ زور سے بولو، لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے، موحد تھے، اللہ کو ایک مانتے تھے، اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے تھے، لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے، مگر محمد الرسول اللہ اس لیے نہیں پڑھا کہ میرے نبی کا اعلان نہیں سنا اور نبوت کا زمانہ بھی نہیں پایا، اس لیے آپ نے محمد الرسول اللہ تو نہیں پڑھا مگر لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے، وحدانیت پر ایمان رکھتے تھے، موحد تھے، اور ان کے جنتی ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ زور سے بولو، ان کے جنتی ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ایک بات اور سنتے چلو، حضرت عیسیٰ اور میرے نبی کے درمیان 571 برس کا فاصلہ ہے، 571 برس کا فاصلہ ہے۔ کوئی پیغمبر نہیں آئے، کوئی رسول نہیں آئے، تو کیا 571 برس کے لوگ جہنمی ہو گئے؟ سب کو کافر کہو گے؟ ابے پاگل کی اولاد، اگر سب کو کافر کہو گے تو جہنم میں جگہ نہیں ملے گی۔ سب کافر نہیں ہے،
وہ کافر ہے جس نے بت پرستی کی ہے، وہ کافر ہے جس نے خدا کا کسی کو شریک سمجھا ہے، وہ کافر ہے جس نے اللہ پر ایمان نہیں رکھا۔ لیکن 571 برس میں وہ لوگ جو اللہ کو ایک مانتے تھے، موحد تھے، لا الہ الا اللہ پر ایمان رکھتے تھے، وہ سب کے سب موحد ہیں، اور ان کے جنتی ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اے مسلمان، اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اب میں حدیث سنانا چاہتا ہوں کہ میرے نبی کے ماں باپ غلط نہیں تھے۔ جو ان کو غلط کہے وہ مولوی غلط ہے، اس کی جماعت غلط ہے، اس کے خاندان کے لوگ غلط ہے، ان سے کہیے توبہ کرے، ہوش میں آئے۔ آئیے حدیث سناتا ہوں، لیکن ایسے نہیں سناؤں گا۔ سارا مجمع بابو لوگ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ، غور سے سن لو، اللہ اللہ، غور سے سن لو، غور سے سن لو، حدیث شریف سنو، مشکات شریف جلد ثانی، باب فضائل سید المرسلین، صفحہ نمبر 513، صفحہ نمبر 513۔ اللہ اللہ، عن العباس رضی اللہ تعالی عنہ قال انه جاء الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقام النبي صلی اللہ علیہ وسلم على المنبر فقال من انا؟ قالوا انت رسول اللہ، فقال انا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، ان الله تعالى خلق الخلق فجعلني في خيرهم ثم جعلهم فرقتين فجعلني في خيرهم فرقة ثم جعلهم قبائل فجعلني في خيرهم قبيلة ثم جعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا فانا خيرهم نفسا وخيرهم بيتا۔ زور سے بول دو سبحان اللہ۔ یہ بتائیے، جب سے موبائل نکلا ہے تب سے میں نے گھڑی پہننا بند کر دیا ہے۔ اور دیکھ رہے ہو گھڑی ہے، اور زور سے بولو ہاتھ میں گھڑی ہے۔ موبائل نے کتنی فیکٹریوں کو بند کر دیا۔ یہ بچے کو بٹھاؤ، بوشو، موبائل نے کتنی فیکٹریوں کو بند کر دیا۔ مولانا ربانی نہیں بلکہ بہت سارے جوانوں کے ہاتھ سے گھڑی اتروا دیا، انگوٹھی اتروا دیا۔ میں اب آپ کی ادھر دیکھیں، میں اپنی تقریر وقت دیکھ کر نہیں کرتا ہوں بلکہ آپ کا چہرہ دیکھ کر کرتا ہوں۔ 10 منٹ اور حضور کی زیارت کریں اور ثواب بھی پاتے رہے۔ یہ موقع آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ اعلیٰ حضرت کے بیٹے ہیں، شہزادے ہیں۔ بولو، بریلی شریف کے پھول ہیں، پھول۔ آپ ان کو دیکھیے اور سلسلے میں کوشش کیجئے کہ داخل ہو جائیے تاکہ آپ کا رشتہ سرکار اعلیٰ حضرت سے مضبوط ہو جائے۔ بولو اجازت ہے؟ میں نے ابھی آپ کو حدیث سنائی، مطلب سنیے، مطلب حضرت عباس جو نبی کے چچا ہے، جلدی بولو، جو نبی کے، زور سے بولو، جو نبی کے، حضرت عباس کہتے ہیں ایک دفعہ میں نبی کی بارگاہ میں گیا۔ جیسے نبی کی بارگاہ میں گیا تو میں نے کیا دیکھا؟ نبی کا چہرہ غصے سے سرخ بنا ہے، غصے سے سرخ بنا ہے، لال بنا ہے۔ حضرت عباس کہتے ہیں نبی منبر پہ تشریف لے گئے، اور تشریف لے جانے کے بعد لوگوں سے کہا، اے لوگوں بتاؤ میں کون ہوں؟ اے لوگوں بتاؤ میں کون ہوں؟ من انا، میں کون ہوں؟ تو صحابہ نے کہا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، نبی۔ جیسے نبی نے سنا تو فرمایا انا محمد ابن عبد اللہ ابن عبد المطلب۔ او صحابہ، یہ سچ ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، یہ سچ ہے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، یہ سچ ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور یہ بھی سچ ہے کہ میں عبداللہ کا بیٹا ہوں، یہ بھی سچ ہے کہ میں عبداللہ کی آنکھوں کا تارا ہوں، یہ بھی سچ ہے کہ میں عبداللہ کا لاڈلا ہوں، لاڈلا۔ میرے ماں باپ کو برا کہنے والے کان کھول کر سن لو، اللہ نے مجھ کو سب سے بہترین مخلوق میں پیدا کیا، اللہ نے مجھ کو سب سے بہترین گروہ میں بھیجا، اللہ نے مجھ کو سب سے بہترین قبیلے میں بھیجا، اللہ نے مجھ کو سب سے بہترین خاندان میں بھیجا، اللہ نے مجھ کو سب سے بہترین گھر میں بھیجا، اور اللہ نے مجھ کو
उनकी पुश्ते मुबारक से दुनिया में भेजा जो माँ बाप में सबसे बेहतर थे, सबसे अच्छे थे, सबसे सुथरे थे, सबसे मुबाहिद थे, सबसे एक नंबर पे थे। अल्लाह ने उनकी आगोश में मुझे भेजा। कान खोलकर सुन लो, मेरी जात भी बेहतर है और मेरे माँ बाप भी बेहतर है। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इधर देखिए, मेरे नबी के खिलाफ उनके माँ बाप के खिलाफ, जोर से बोलो, मेरे नबी के खिलाफ उनके माँ बाप के खिलाफ कल भी कुत्ते भूखते थे, आज भी कुत्ते भूख रहे हैं। इधर देखिए, कल भी भूखे, आज भी भूखे हैं। इधर देखिए, कल भी कुछ कुत्ते पालतू थे और कुछ कुत्ते फालतू थे, आज भी कुछ कुत्ते पालतू हैं और कुछ कुत्ते फालतू हैं। ये भूख रहे हैं नबी के खिलाफ, उनके माँ बाप के खिलाफ, लेकिन रब ने फरमा दिया मुस्तफा ये कुत्ते भूखते रहेंगे, आप पर कोई फर्क नहीं है। आपकी रिसालत का सूरज और चमकता चला जाएगा, आपकी रिसालत का सूरज और बुलंद होता चला जाएगा, आपकी हर घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर होती चली जाएगी। ये है नबी की शान, ये है नबी का मर्तबा। जहां रहिए मुसलमान बनकर रहिए। इजाजत दीजिए तो मैं दूसरी हदीस नबी के माँ बाप के बारे में, वालिदैन करीमैन के बारे में दूसरी हदीस सुनाऊं। बड़ी मोतबर हदीस, ऐसे नहीं, सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो। अन अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास, दुर्रे मंसूर, जिल्द नंबर 3, पेज नंबर 424। दुर्रे मंसूर अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती की मशहूर किताब दुर्रे मंसूर, जिल्द नंबर 3, पेज नंबर 424। अन अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लम यसलिल्लाहु तआला यनकुलनी मिनल अस्लाबि तय्यबति ताहिरा मुसफ़्फ़न मुहज़्ज़बा तनशैबु शोबतन इल्ला कुन्तु फी खैरिहिमा व फी रिवायतिन उखरा अंतकिलू मिन अस्लाबि ताहिरीन इला अरहामि ताहिरात। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इजाजत है? जोर से बोलो, इजाजत है? इधर देखिए, ये लड़का बहुत तेज बोल रहा है, इजाजत है? सुभान अल्लाह। ये पूरे अलीपुर में एक नंबर पे है। आप लोग रोजा रखे हैं और ये बच्चा जो है रोजा, बोलो, हर 5 मिनट के बाद रोजा तोड़ रहा है, लेकिन आप लोग रोजा रखे हैं। हजरत तशरीफ फरमाए, नारा भी लगाते रहिए। इधर देखिए, नारा लगाने से 3 फायदे। कई फायदे? जोर से बोलो। नारा लगाने से 3 फायदे। पहला फायदा सवाब मिलेगा, दूसरा फायदा तकरीर सुनने में टेस्ट मिलेगा, और सबसे बड़ा फायदा बोलने वाले को रेस्ट मिलेगा। कम से कम आप लोग नारा लगाएंगे तो बोलो सांस लेने का तो मौका मिलेगा। लेकिन आप लोग समझते हैं कि जैसे टाटा बिरला की मशीन खटाखट चलती है, मौलाना भी पटापट चलते रहे। अरे बोलो, आप लोग समझते हैं ये बिरयानी है, देख से निकाला और मारा गप। तकरीर करने में ठंडी को भी पसीना आ जाता है, देख रहे हो? ठंडी भी शर्माती है किस मौलवी से पाला पड़ गया कि हमें भी पसीना आ गया। मैंने अभी आपको हदीस सुनाई, पहली वाली हदीस हुजूर के चचा से, और दूसरी वाली हदीस चचा के बेटे हजरत अब्दुल्ला से। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं, सुनिए, कि नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, कान खोल कर सुन लो, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर
عبداللہ کی پیشانی تک اور حضرت حوا سے لے کر آمنہ کے شکم مبارک تک، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ کی پیشانی تک، حضرت حوا سے لے کر آمنہ کے شکم مبارک تک، جن پشتوں سے میں دنیا میں منتقل ہوا آیا، جن رحموں سے اس دنیا میں منتقل ہوتا ہوا آیا، سب کے سب پاک تھے، سب کے سب طیب و طاہر تھے، سب کے سب موحد تھے، سب کے سب اللہ کو ایک مانتے تھے، کوئی بت پرست نہیں تھے، سب کے سب اللہ پر ایمان رکھتے تھے۔ اب آپ بتائیے ہم حدیث کی مانے کہ خبیث کی؟ ارے زور سے بولو، ہم حدیث کی مانے کہ خبیث کی؟ حدیث کچھ اور کہتی ہے اور خبیث کچھ اور کہتا ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ حدیث کی مانے، خبیث کی نہیں مانے۔ اپنا ایمان صحیح رکھیے، عقیدہ صحیح رکھیے۔ میرے نبی کے ماں باپ کلمہ پڑھے تھے مگر صرف لا الہ الا اللہ پڑھے تھے، کیونکہ انہوں نے میرے نبی کا اعلان نہیں سنا تھا، اعلان سے پہلے دنیا سے چلے گئے اور نبوت کا زمانہ بھی نہیں پایا، اس لیے ان کو کلمہ پڑھنے کا موقع نہیں۔ ہاں کلمہ پڑھتے تھے مگر صرف بولو لا الہ الا اللہ، لیکن جب نبی نے اعلان کیا، زور سے بولو، جب نبی نے اعلان کیا تو اپنے ماں باپ کی قبر پر تشریف لے گئے۔ غور سے سنیے، اس حدیث کو بھی سن لیجئے، سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ حجۃ الوداع کا بیان، خصائص کبریٰ، جلد نمبر 2، پیج نمبر 67 پر یہ حدیث موجود ہے۔ منہ المکیہ فی شرح الحمزیہ، پیج نمبر 100 پر یہ حدیث موجود ہے۔ ان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت سال رسول اللہ، ان رسول اللہ سال ربہ ان یحیی ابوی فاحیاہما، ان رسول اللہ سال ربہ ان یحیی ابوی فاحیاہما فآمنا بہ ثم اماتہما اللہ۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ جب میرے نبی نے اعلان نبوت فرمایا، جب میرے نبی نے نبوت کا اعلان کیا تو کچھ دنوں کے بعد اپنے ماں باپ کی قبر پر تشریف لے گئے، اللہ سے دعا کیا، اے اللہ میرے ماں باپ تجھ پر ایمان رکھتے تھے، تجھ کو ایک مانتے تھے، لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے، موحد تھے، لیکن مجھ پر ایمان لانے کا موقع نہیں ملا، محمد الرسول اللہ نہ پڑھ سکے، اے اللہ میری آرزو ہے میرے ماں باپ کو زندہ کر دے، میرے ماں باپ کو زندہ کر دے تاکہ میں ان کو کلمہ پڑھا سکوں، جیسے لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے میں ان کو محمد الرسول اللہ بھی پڑھوا سکوں۔ نبی کی دعا قبول ہوئی، اللہ نے نبی کے ماں باپ کو زندہ فرمایا، نبی کے ماں باپ نے مکمل کلمہ پڑھا، پھر دونوں پر موت طاری ہو گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ بتائیے کہ میری بھاشا سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ ارے زور سے بولو۔ اچھا یہ بتاؤ علی پور میں کتنی بار آ چکا ہوں؟ 1 بار کے 2 بار کے 10 بار کے 20 بار۔ ایک لڑکا 2 انگلی دکھا رہا، 2 انگلی 2 بار آیا؟ یاد رکھیے، ہاں لوگ بھول جاتے ہیں، اب 1 بار آیا کہ 2 بار آیا؟ آپ جب بھی بلاؤ گے غلام ربانی آئے گا، آپ کی محبت چاہیے، آپ کا پیار چاہیے، میری طرف دیکھو۔ اجازت ہے بس 5 منٹ میں اب تقریر ختم۔ حضور کی جب تک زیارت کرو پیاس بجھاتے رہو، قسم خدا جس کی پیاس حدیث سے نہ بجھ سکی، ارے زور سے بولو، جس کی پیاس حدیث مصطفیٰ سے نہ بجھ سکی، اس کی پیاس یاد رکھو قیامت تک بجھ نہیں سکتی۔ بالکل ادب سے بیٹھو، تقریر اب میری بس 5 منٹ اور بچی ہے، 2 وعدہ میں نے پورا کر دیا۔
بس آخری بات سنیے، لیکن آخری سے پہلے پھر ایک مرتبہ سن لیجئے، نبی کے ماں باپ، جلدی بولو، نبوت کا اعلان نبوت نہیں سن سکے اور نہ نبوت کا زمانہ پا سکے، جس کی وجہ سے وہ موحد تھے، کلمہ پڑھتے تھے، صرف لا الہ الا اللہ کے قائل تھے، لیکن جب نبی اعلان کر چکے تو روایت سے یہ بھی ثابت ہے جو میں نے حدیث آپ کو پیش کر کے بتا دیا، نبی اپنے ماں باپ کی قبر پر گئے اور اللہ سے دعا کیا، اللہ نے نبی کے ماں باپ کو زندہ فرمایا، تو نبی نے اپنے ماں باپ کو لا الہ الا اللہ کے ساتھ ساتھ محمد الرسول اللہ بھی پڑھوایا، جیسے وہ موحد تھے اب مومن بھی بن گئے، جیسے پہلے جنتی اب بھی جنتی، جو ان کو جہنمی کہے وہ مردود ہے، وہ گمراہ ہے، وہ جہنمی ہے، اس سے کہیے تمہارا باپ جہنمی ہو سکتا ہے نبی، لیکن نبی کے ماں باپ جہنمی، کسی بھی نبی کے ماں باپ جہنمی نہیں، کافر نہیں، بلکہ دنیا میں جتنے بھی نبی تشریف لائے سب کے ماں باپ یا تو وہ موحد تھے یا مومن تھے یا دونوں تھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بس آخری بات سنیے، میں نے 2 وعدہ پورا کیا، اجازت ہے؟ اچھا یہ بتاؤ، وعدہ میں نے پورا کیا، بات سمجھ میں آئی کہ اتر دکھن چلی گئی؟ ہاتھ اٹھاؤ، ایک بھی ہاتھ نیچے نہ رہے، سب لوگ ہاتھ اٹھاؤ، ارے بولو بات سمجھ میں آئی؟ اگر بات سمجھ میں آئی تو 5 منٹ میں آخری وعدہ پورا کروں۔ ادھر دیکھیے، امی، اللہ نے قرآن میں نبی کو امی کہا، امی کا مطلب کیا ہے؟ ارے بولو امی کا مطلب کیا ہے؟ ادھر دیکھیے، وہ لوگ کہتا ہے امی کا مطلب ان پڑھ، امی کا مطلب جاہل، وہ پاگل کی اولاد ہے، اس پاگل بے وقوف کو معلوم نہیں کہ امی کتنے معنوں پر مشتمل ہے، کتنے معنوں پر مشتمل ہے، اور نسبت سے اس کا معنی بدل جاتا ہے۔ ادھر دیکھیے حضرات، اگر آپ کو امی کہا جائے تو مطلب ہوگا ان پڑھ، مجھ کو کہا جائے تو مطلب ہوگا ان پڑھ، حضرت کو کہا جائے تو مطلب ہوگا ان پڑھ، علامہ اسلام الدین کو کہا جائے تو مطلب ہوگا ان پڑھ، کسی اور کو کہا جائے تو مطلب ہوگا ان پڑھ، لیکن اللہ نے قرآن میں نبی کو امی کہا، اس کا مطلب ان پڑھ نہیں ہے، جو ان پڑھ نکالے اس کا مطلب، جو اس کا مطلب ان پڑھ نکالے اس کا باپ ان پڑھ ہے، وہ مولوی ان پڑھ ہے، اس کی جماعت ان پڑھ ہے، اس کا خاندان ان پڑھ ہے، اس امی کا مطلب ان پڑھ نہیں۔ ابے ان پڑھ کی اولاد مجھ سے سن لے، امی کا مطلب ہے جن کا اس دنیا میں کوئی استاذ نہیں، زور سے بولو، ہاتھ اٹھا کر بولو، جن کا اس دنیا میں کوئی استاذ نہیں، ان کو نہ تو کسی نے لکھنا سکھایا نہ تو کسی نے پڑھنا سکھایا، نبی کا اس دنیا میں کوئی استاذ نہیں، سب کا کوئی نہ کوئی استاذ ہوتا ہے، آپ کا کوئی نہ کوئی استاذ ہے، حضرت کا کوئی نہ کوئی استاذ ہے، میرا کوئی نہ کوئی استاذ ہے، علامہ اسلام الدین کا کوئی نہ کوئی استاذ ہے، لیکن نبی کا دنیا میں کوئی استاذ نہیں۔ اب ایک پگلا، استاذ اس کا ہوتا ہے جو سیکھنے آتا ہے، اور نبی سیکھنے نہیں آئے، دنیا والوں کو سکھانے آئے ہیں، اس لیے نبی ساری دنیا والوں کے استاذ ہے، ساری مخلوق کے استاذ ہے، بلکہ مصطفیٰ ہر جن و بشر کے استاذ ہے۔ سبحان اللہ، بیٹھو، میری دعا ہے اللہ تعالیٰ اس بچے کو بہت خوبصورت بنا دے، اللہ تعالیٰ اس بچے کے عقل کو اور بڑھا دے، اللہ تعالیٰ اس کی ہر کمی کو دور فرمائے، اور اس بچے کو خوب کامیابی عطا فرمائے، اور اس کے ماں باپ کو بھی اللہ کامیابی عطا فرمائے۔ میری دعا سب کے لیے ہے، سارے مسلمان بھائیوں کے لیے ہے۔ حضرات، ان پڑھ اگر کوئی مطلب نکالتا ہے تو یہ عیب مانا جائے گا کہ تعریف مانی جائے گی؟ امی کا مطلب اگر کوئی ان پڑھ
اگر امی کا مطلب کوئی ان پڑھ مطلب نکالے تو نبی کی تعریف مانی جائے گی کہ نبی کا عیب؟ ارے زور سے بولو. نبی کا عیب مانا جائے گا. اور جو نبی کا عیب نکالے وہ جہنمی ہے، وہ مردود ہے، وہ جہنم کا کتا ہے، کتا. ابے پاگل کی اولاد، امی ہونا نبی کا عیب نہیں بلکہ نبی کا عظیم معجزہ ہے. زور سے بولو، عیب نہیں بلکہ نبی کا عظیم معجزہ ہے. نبی کا عظیم بولو، نبی کا عظیم کمال ہے، کمال. ادھر دیکھیے نبی کی خوبی ہے، خوبی. امی کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں سب کا کوئی نہ کوئی استاذ ہے، نبی کا اس دنیا میں کوئی استاذ نہیں. اور مسئلہ سن لو، مدرسہ موجود ہے، لے آؤ جلالین شریف، میں آپ کو اس کے حوالے سے کچھ باتیں آپ تک پہنچاؤں. یاد رکھیے، اللہ جب کسی کو نبی بناتا ہے تو ان کا استاذ عام آدمی کو نہیں بناتا. زور سے بولو، اللہ جب کسی کو نبی بناتا ہے تو ان کا استاذ عام آدمی کو نہیں بناتا. ادھر دیکھیے، نبی کا استاذ یا تو صرف اللہ ہوگا یا دوسرا نبی ہوگا. نبی کا استاذ عام آدمی تو چھوڑو، ولی بھی نہیں بن سکتا. زور سے بولو، کسی نبی کا استاذ عام آدمی تو چھوڑو، ولی بھی نہیں بن سکتا. ایرے گیرے نتھو کھیرے کی بات تو دور کی بات ہے، نبی کا استاذ یا تو صرف اللہ ہوگا یا کوئی دوسرا نبی ہوگا. ان کا استاذ ولی بھی نہیں بن سکتا. اور میرے مصطفیٰ کا استاذ کوئی دوسرا نبی نہیں ہے، کیونکہ نہ تو نبی سے پہلے کوئی نبی اور نہ نبی کے بعد کوئی نبی. تو میرے نبی کا استاذ صرف اللہ ہے. میرے نبی کو سکھایا کس نے؟ صرف اللہ ہے. مصطفیٰ کو کس نے پڑھایا؟ صرف اللہ نے پڑھایا. نبی کا استاذ اس دنیا میں کوئی نہیں بلکہ نبی ساری کائنات کے استاذ ہے، نبی ساری مخلوق کے استاذ ہے. نبی ہر جن و بشر کے رہبر اور پیشوا بن کر آئے ہیں. جو یہ کہے کہ امی کا مطلب ان پڑھ، وہ پاگل ہے. اس سے کہیے توبہ کرو، ہوش میں آؤ، بولو تو سوچ کر بولو، بولو تو سنبھل کر بولو. اللہ آپ کو بولو سلامت رکھے، آباد رکھے، جلسے کو قبول فرمائے، میرا آنا سب کا آنا قبول فرمائے. یا رسول اللہ، تیری نگاہ سے ذرے یوں آفتاب بنے، جواب جن کا نہیں ایسے لاجواب بنے، سکوت ایسا جہاں لاکھ راز مضمر ہے، کلام ایسا کہ ہر لفظ ایک کتاب بنے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے، خدا حافظ، والسلام علی من اتبع الہدی وآخر دعوانا